نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عز وجل كما ورد في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وقال الله تعالى كما ورد في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ صحیح بخاری کی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کی حدیث صحیح مسلم میں ہے جس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جس میں حافظہ کی جگہ احصاہا آیا ہے للہ 99 اسما من احصاہا دخل الجنہ۔ جو شخص اللہ کے ان ناموں کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محفوظ رکھنے سے مراد یہ کہ ان ناموں کا احاطہ کرنا اور ان کے احاطہ کرنے کی کوشش کرنا، انہیں جاننا اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، ان کے ذریعے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنا۔ جو شخص ان ناموں کو جانتا ہے، انہیں پہچانتا ہے، اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور صفات کو سمجھنے کے لیے ہم نے سیریز شروع کی تھی اور الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء الحسنی ختم کر لیے ہیں، جس کا تذکرہ کیا تھا وہ ہے اللہ، الرحمن، الرحیم، الغفور، الغفار، المؤمن، المالک، الملک، الملک الملک، العزیز، الجبار، المتکبر، القدوس، السلام، السبوح۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جو 3 اسماء الحسنی کا تذکرہ کریں گے ان کا تعلق تخلیق یعنی کریشن اور کریشن کے ڈیفرنٹ فیسز یعنی مراحل سے ہے۔ آئیے ہم کریشن، تخلیق یا کسی چیز کے بنانے کے مراحل کو سمجھتے ہیں۔ جب کسی بھی چیز کو بنانا یا بنایا جاتا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ ہے آبجیکٹو یا پرپس۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پلاننگ اور کنسیپشن یعنی منصوبہ، بنانے کا منصوبہ، ایکسیکیوشن، پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو بنانا۔ فورتھ، پرفیکشن یعنی بناتے وقت ہر چیز کی مقدار، پروپورشن پرفیکٹ ہو،
یعنی رائٹ کوانٹٹی میں ہو اور نقص سے خالی۔ ففتھ، بنی ہوئی چیز کی سجاوٹ اندرونی اور باہری طور پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے تخلیق میں کریشن کے مختلف مراحل شامل ہے جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آج کا پہلا اسم الحسنی ہے الخالق۔ الخالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو جو موجود نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے نہ کسی طرح کی ریسورس کی ضرورت ہے، نہ ہی وقت لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو جا کن، تو وہ چیز وجود میں آتی ہے، فیکون، کن فیکون۔ سورہ یاسین آیا نمبر 82 میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر تخلیق میں ایک آبجیکٹو ہے اور کوئی بھی چیز مقصد کے بنا نہیں پیدا کی جاتی۔ جیسے سورہ مومنون آیا نمبر 115 میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا نمبر 164 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان جہازوں میں جو لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتے ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور مردہ ہو جانے والی زمین کو زندگی بخشی ہے، اور ہر طرح کی حیوانات اور پرندے جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ہواؤں کے گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تیرتے ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیا نمبر 164 کو آیت الآیات کہتے ہیں۔ یہ آیا بہت ویٹیج رکھتی ہے، یعنی بہت ہی اگر اسے سمجھنا چاہے تو یہ بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں دی ہے جو ان گنت ہے، لمٹ لیس نشانیاں ہیں۔ کس طرح اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر رات اور دن کے الٹ پھیر کو کیا، اور کس طرح سے کیا، پھر سمندر بنائے، سمندر میں کس طرح سے شپ اپنا سامان لے کر، یعنی کس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آسمان پھیلایا ہے، اور آسمان اور زمین میں، آسمان سے جب پانی آتا ہے تو زمین میں لائف آتی ہے، یعنی زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر اس سے کھانے کی چیزیں بنائی، اور وہاں جانور، پرندے اور ہر طریقے کے حیوانات کو رکھ دیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور کس ڈسپلن وے میں ہر چیز چل رہی ہے جو اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے ہر چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کریٹر ہے اپنے کریشن کا۔ الخالق یہ اسم قرآن میں کئی مرتبہ مختلف شکل میں آیا ہے۔ الخالق،
احسن الخالقین خلاق اور خالق. سورہ حشر آیا نمبر 24 میں الخالق پراپر ناؤن کے حیثیت سے آتا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. احسن الخالقین یہ آیا نمبر 14 میں سورہ مومنون کے آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور سورہ صافات آیا نمبر 125 میں آتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. پھر خالق آتا ہے سورۃ یاسین میں آیا نمبر 81 میں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اور سورہ انعام آیا نمبر 102 میں آتا ہے شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. خلاق سورہ ہجر آیا نمبر 86 میں آتا ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور سورہ الرعد آیا نمبر 16 میں آتا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. الخالق اس اسم کا روٹ ورڈ ہے خلق جس کے معنی ہے کسی چیز کو بنانا جو موجود نہ ہو اور اس چیز کی تخلیق بنا کسی ماڈل پروٹوٹائپ یا مثال کے. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ ہر نقص عیب سے خالی ہے، کسی بھی طرح کا امپرفیکشن نظر نہیں آتا. اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت اور مکمل ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اور ترقی ہونے کے باوجود کسی بھی سائنسداں نے یہ نہیں کہا کہ قدرت کی بنائی چیزوں میں کوئی نقص ہے یا کوئی چیز اگر ڈیفرنٹ وے میں ہوتی تو بہتر ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیا نمبر 3 میں آسمان کی بناوٹ میں نقص ڈھونڈنے کا چیلنج ہمیں دیا ہے. آتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. اور اللہ جس نے بنایا ہے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، نہیں دیکھ پاؤں گے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، پھر لوٹاؤ لو اپنی نگاہ کو اور کیا کوئی فطور یا خامی تمہیں نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریٹوریکل کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ آسمان کی تخلیق جو 7 ہیونز ہے اس کی تخلیق ہم نے کی، اس میں تمہیں آج تک کوئی خامی یا فطور نظر آئی ہے؟ جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو ہمیں مٹیریل یعنی ٹولز، ہتھیار، لیبر، وقت اور محنت کی ضرورت رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. سورہ نحل آیا نمبر 40 میں آتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، نہ ہی کسی کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کا پرپس ہے. سورہ ال عمران آیا نمبر 190 اور 191 میں اللہ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار.
यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलटफेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, खड़े और बैठे, लेटे हुए भी आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं। वो कहते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। बेशक तू पाक है कि कोई बेमकसद काम करे, और हमें दोज़ख की अजाब से बचा। जैसे हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह ताला हमें आग के अजाब से बचा, आग से नजात फरमा। आसमान और जमीन की तख्लीक को देखकर और रात और दिन को देखकर ये हैबत और अजमत का एहसास होता है कि इनका उलट फेर कितना डिसिप्लिन है। तो हम भी तो अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन है। जैसे सूरतुल 3 आया नंबर 4 में आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हमें भी जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी डिसिप्लिन अंदाज में जिए, क्योंकि अल्लाह ताला की हर तख्लीक डिसिप्लिन वे में जिंदगी जी रही है। तो हमें भी जरूरी है कि हम भी अपनी जिंदगी डिसिप्लिन वे में अल्लाह की याद में जिए, अल्लाह जिससे खुश है उस तरीके से जिए, क्योंकि जिस शख्स में जितना ईमान होगा उतना ही उसे अल्लाह पर यकीन होगा। वो आग से बचने की फिक्र करता रहेगा और दुआ करेगा, सुबहानका फकीना अज़ाबन नार, अल्लाह ताला मुझे आग के अजाब से बचा। अल्लाह ताला अहसनुल खालिकीन है, बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। उसकी बनाई हुई चीज बेमिसाल है। अगर आसमान को देखे जो वसी है लेकिन एक भी सुतून नहीं है, यानी उसको पिलर्स नहीं है सपोर्ट के लिए। ये आया सूरे लुकमान आया नंबर 10 में आती है, खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलका फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम व बस्सा फिहा मिन कुल्लि दाब्बा। उसने आसमान को तख्लीक किया और बगैर ऐसे सुतून के जिन्हें तुम देख सको। इसी तरह सूरे रात आया नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह ताला ही है जिसने उठाया आसमानों को सुतूनों के बगैर जिन्हें तुम देख सको। आज का दौर साइंस की तरक्की और इनोवेशन का दौर है। इस दौर में नई नई इजादात यानी इन्वेंशंस हो रही है, लेकिन आज के इस साइंटिफिक दौर में भी इंसान 1400 साल पहले दिए हुए अल्लाह ताला का एक चैलेंज पूरा कर नहीं सकता। जैसे सूरे हज आया नंबर 73 में अल्लाह ताला का चैलेंज है। अल्लाह ताला हमसे चैलेंज कर रहे हैं कि या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिन ज़ऊफ़ तालिबुत मतलूब। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक बयान मिसाल की जाती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जरा तवज्जो से सुनो कि यकीनन तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हैं एक मक्खी की भी तख्लीक नहीं कर सकते। अगर वो सब इकट्ठे हो जाए और मक्खी को या मक्खी जैसी कोई चीज बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकते, और मक्खी अगर उनसे कोई चीज छीन कर ले जाए तो ये उससे वो चीज छुड़ा नहीं सकते। किस कदर कमजोर है तालिब भी और मतलूब भी। जैसे आता है ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, यानी उनके स्टूडेंट्स भी उनके फॉलोवर्स भी और जिसे वो फॉलो करते हैं दोनों के दोनों कमजोर है। अल्लाह की तख्लीक
हमारी समझ से बाहर है। यख्लुकुहु मा ला तालमून, हम नहीं जानते जो अल्लाह इल्म रखता है, वही अल खालिक है और उसी के मुताबिक जिंदगी जीना चाहिए। और अल्लाह ताला के क्रिएशंस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, और हर बार हमें जब भी क्रिएशन का एहसास हो तो हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहिए, क्योंकि वो ही असल अल खालिक है जिसने हमें पैदा किया और सारी क्रिएशंस को पैदा किया या वजूद में लाया है। हम आगे बढ़ते हैं अल्लाह ताला के दूसरे नाम की तरफ, अल बारे। दूसरा इस्म जो हम करेंगे वो भी कुरान में सिर्फ एक मर्तबा आया है, और वो सूरे हश्र आया नंबर 24 में आता है प्रॉपर नाउन के हैसियत से, जिसमें अल्लाह ताला खुद अपना नाम कहते हैं अल बारे। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। अल बारी का रूट वर्ड है बरिया, जिसके मानी होते हैं बरिउ जिम्मा, फ्री फ्रॉम, मुख्तलिफ यानी डिफरेंट फ्रॉम, डिस्टेंट फ्रॉम, दूसरों से अलग और मुख्तलिफ। किसी चीज को मकसद के साथ पैदा करना, टू क्रिएट विद पर्पस एंड मीनिंग। प्लान को एक्सिक्यूट करना, प्लान के मुताबिक वजूद में लाना। अल खालिक और अल बारे, ये अल्लाह ताला के इस्म कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे अल्लाह ताला अल खालिक है और वो किसी चीज की तख्लीक करते हैं, तो ये तख्लीक बेमकसद नहीं होती, बल्कि बामकसद यानी पर्पस और मीनिंग के साथ बामकसद होती है। अहम बात जो अल्लाह ताला के तख्लीक में है वो ये है कि अगर दो चीज मुशाबा यानी आइडेंटिकल भी हो तो उनमें कुछ जुदागाना शनाख्त रखती है। मसलन कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया की आबादी अगर 6 बिलियन से भी ज्यादा है, फिर भी उनमें किसी दो शख्स या दो इंसान की फिंगरप्रिंट्स एक जैसी नहीं पाई जाती। यहाँ तक के आइडेंटिकल ट्विन्स में भी डिफरेंस होता है। इसी तरह आंखों का रटाइना, जिसे आंख का पर्दा कहते हैं, वो भी एक जैसा नहीं होता। अल्लाह ताला के क्रिएशन की इस खुसूसियत का इस्तेमाल साइंटिस्ट ने बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी किया है, जिसे लोगों की शनाख्त यानी आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह एक किस्म के दो फल मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर वो फल एक ही दरख्त, एक ही झाड़ से हो, फिर भी उनमें साइज या शेप, टेस्ट सब में डिफरेंस पाया जाता है। अल्लाह ताला का क्रिएशन बामकसद यानी पर्पसफुल होता है। सूरह नहल आया नंबर 68 एंड 69 में शहद की मक्खी यानी हनी बी का तस्कीरा आया है। वो पहाड़ों और दरख्तों में अपने घर यानी छत्ते बनाती है और हर तरह के फल यानी मेवों को खाती है गिजा के तौर पर, और उनके पेटों से पीने के लिए शहद हासिल होती है, जिसके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं और इसमें लोगों के लिए शिफा है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला बाज जानवरों का बयान करते हैं, जो आया नंबर 66 और सूरह नहल में आता है, जहां जानवरों की तख्लीक में भी तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। उनके पेटों में से गोबर और खून के दरमियान से खालिस यानी प्योर दूध हासिल होता है, जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। यानी हम देखते हैं कि
کس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی جو دن پیدا ہونے سے لے کے اس کے موت تک اتنی ہارڈ ورک کرتی ہے اور شہد بناتی ہے. یہ شہد ہمارے لیے کام آتا ہے اور یہ شہد میں شفا بھی ہے. یہ شہد کئی ساری بیماریوں میں شفا عطا کرتی ہے اور اسی طرح شہد کی کتنی امپورٹنس ہے. ویسے ہی دودھ جب جانوروں سے نکلتا ہے تو یہ دودھ کو ہم کہتے ہیں ہول نیوٹرینٹ. بچوں کے لیے صرف دودھ کافی ہے کیونکہ اس میں ساری وٹامنس اور منرلز پائے جاتے ہیں اور اسی دودھ سے ہمیں کیلشیم بھی ملتا ہے جو ہمارے بونز کو اسٹرانگ بناتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے اور دودھ بنانے کا میکینزم ہے اتنا عجیب ہے. اور یہ میکینزم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ پرپسفل ہے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی جانور پر ہم ڈیپینڈنٹ ہے دودھ کے لیے، مکھیوں پر ہم ڈیپینڈنٹ ہے شہد کے لیے. تو سارا جو نظام، جو کائنات، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کائنات کی، وہ تخلیق میں ہر چیز پرپسفل ہے، ہر کریشن پرپسفل ہے اور ہر کریشن میں انٹر ڈیپینڈنسی ہے کہ ایک کریشن دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ پروسیس کو دیکھ کر ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. پھر ہم سیم الباری کا دوسرا روٹ ورڈ بریا سے دوسرا جو معنی نکلتا ہے برات کا، جو برات کا معنی ہے وہ نجات، علیحدگی اختیار کرنا ہے، لا تعلقی ہونا یا الگ ہونا. برات کا یہ لفظ سورہ توبہ جسے سورہ براعت بھی کہتے ہیں آیا نمبر 1 اور 3 میں آتی ہے. جیسے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اس آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، یعنی الگ لا تعلق ہونے کا اعلان ہے. جس مشرکین سے معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کیے گئے تھے وہ اب تمام ختم ہوتے ہیں. یہ اہل شرک یعنی مشرک مکہ کے لیے اعلان تھا فتح مکے کے وقت کہ ان کے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ان سے اپنے ایگریمنٹ کو ہٹا دیتے ہیں. پھر آیا نمبر 3 میں سورہ توبہ کی آیا نمبر 3 میں اعلان عام ہے، سبوں کے لیے اعلان ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے مشرکین سے. اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر منہ موڑ لو گے تو اللہ کو تم عجیز نہیں کر سکیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فرماؤ کافروں کو دردناک عذاب ہے تمہارے لیے. بریا روٹ سے ایک اور لفظ برا جس کے معنی شفا بھی ہے آتا ہے. ہم نے ایک معنی کیا اور دوسرا براعت تھا، اب برا جس کا معنی ہے شفا. بہت چیزیں اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بنانا اور اس کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق میں سیلف ہیلنگ پراپرٹیز بھی رکھی ہے. جیسے ہمیں اپنے جسم میں زخم ہو جاتی ہے تو 6 سے 7 دنوں میں نیچرل ہیلنگ پروسیس سے بھر جاتی ہے. یہ سیم میکینزم جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ انہیں جب کوئی زخم
آ جاتی ہے تو جانور اپنے تھوک سے اسے چاٹتا ہے اور اس کی زخم 6 سے 7 دنوں میں ہیل ہو جاتی ہے. اور ہم بھی یہی سیم میکانزم اپنے باڈی میں دیکھتے ہیں. جو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سیلز ملٹیپلائی ہوتی ہے، فائبرینوجن جو ہمارے باڈی میں ہوتا ہے اس کے طور پہ اس کے میکانزم سے ہماری سیلز ملٹیپلائی ہوتی ہے اور ہماری زخم بھر جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ایک نشانیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں ایسا میکانزم رکھا ہے جو سیلف ہیلنگ پراپرٹی کہتے ہیں جسے، وہ شفا کی پراپرٹی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ ہماری زخم میں اتنی فٹافٹ بھر جاتی ہے. سورہ غاشیہ آیا نمبر 17، 18، 19 اور 20، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے 4 ایگزامپلز بیان کیے ہیں، اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین میں. لوگوں کو اس تخلیق پر غور کرنے کی دعوت بھی دی ہے. جیسے آیا نمبر 17 میں آتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اے لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ان نے کس طرح بنایا ہے انہیں. اور یہ آیات ہمیں اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے کہتی ہے. اونٹ ریگستان کے گرم علاقے میں پایا جاتا ہے اور زبردست گرمی میں بھی یہ چلتا پھرتا ہے. جیسے اونٹ کی جو فیٹس ہوتے ہیں وہ سینڈ کی جو ہیٹ، مٹی کی ریت کی جو گرمی ہوتی ہے اس سے چلنے سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اونٹ کے جو پیر میں فیٹ کا لیئر ہوتا ہے، فیٹس ہوتے ہیں جس سے وہ شاک ایبزاربر کا کام کرتی ہے اور ہیٹ سے بچاتی ہے. ویسے ہی اونٹ کئی دنوں تک پانی اور کھانے کے بغیر رہتا ہے تو وہ فیٹس کا جو ہمپ ہوتا ہے اس سے طاقت، انرجی ریلیز ہوتی ہے. ویسے ہی اس کے آئی لیشز ہوتے ہیں، جب آندھی ہوا چلتی ہے تو اس کے آنکھوں میں مٹی جانے سے یہ آئی لیشز بچاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کتنی پرپسفل ہے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس ریگستان میں پیدا کیا اور اس ریگستان سے وہ کیسے بچ سکتا ہے اس طرح سے اسے شیپ اور فارم دیا. اسی طرح آیا نمبر 18 میں آتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اب کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے. آسمان کی بلندی کو آج تک ایسٹرولوجسٹ نے نہیں سمجھ پائے کہ کتنا وسیع ہے اور کتنا بلند ہے. اس میں جو سٹارز اور گیلیکسی ہے ان کی حقیقت بھی نہیں سمجھ پائے. دن ایک نہیں گیلیکسی اور سٹارز کا پتہ چلتا ہے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ نئی گیلیکسیز فاؤنڈ ہوئی ہے اور نئے سٹارز پتہ چلے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو کریٹ کیا ہے اس کا علم تمہیں ہے ہی نہیں، ہماری کریشن لمٹ لیس ہے. لیکن سائنٹسٹ کلیم کرتے کہ ہم نے وہ پتہ کیے سارے کریشنز. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ فرماتے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آسمان ہے کتنا وسیع ہے. ہم نے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ وداؤٹ پلرز کھڑا ہوا ہے اور اس میں اتنے سٹارز اور گیلیکسیز سسپینڈڈ ہے اور کس طرح سے وہ فلوٹ کرتے ہیں اپنے آربٹ میں اور کس ڈسپلن انداز میں وہ اپنے آربٹ میں ریوالو ہوتے ہیں کہ کچھ چیز اللہ کے تخلیق کے بنا نہیں ہو پاتی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے انہیں گاڑ دیا گیا ہے. سورہ نبا اور سورہ انبیاء میں بھی پہاڑ کا ذکر آیا ہے جسے اللہ نے پرپس کے ساتھ کھڑا کیا ہے. جیولوجسٹ کی ریسنٹ اسٹڈی کہتی ہے کہ پہاڑ ارتھ کو سٹیبلائز کرتے ہیں اور ویدر یعنی موسم پر بھی اثر کرتے ہیں. جتنے زمین پر دکھائی دیتے ہیں اس سے زیادہ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس سے ہی
ہمارے زمین کو فرمنیس آتی ہے. پھر آیا نمبر 20 میں آتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے زمین بچھا دی گئی ہے؟ اور زمین جو ہماری ہے ارتھ، یہ سولار سسٹم کا ایک واحد پلانٹ ہے جہاں کا ٹیمپریچر، آب و ہوا جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے سوٹیبل ہے. یہی ایسا ایک پلانٹ ہے جہاں پانی بھی موجود ہے اور فصل بھی اگتی ہے، اور اسی لیے یہاں پر لائف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین ارتھ کی تخلیق کی اور یہ واحد پلانٹ، یہ سنگل پلانٹ میں جیسے لائف دیا ہے تاکہ ہم اس میں رہ سکے اور اپنی زندگی سکون سے جی سکے، اور جو اس کا کریٹر ہے الخالق، اس کی تسبیح بیان کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو لائف دی ہے وہ سارے کمفرٹس کے ساتھ دی ہے، اور ہم اسی لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج سے ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ یہاں زیادہ گرمی ہے نہ ہی زیادہ سردی، اور زمین کو اوزون لیئر سے پروٹیکٹ کر کے سورج اور دوسرے ستاروں کے نقصان دہ ریز یعنی شعاعیں سے حفاظت بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی پرواہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. الباری اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پرپس کے ساتھ ہے. سورہ ملک آیا نمبر 1 اور 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے اسم المصور کی طرف. تخلیق یعنی کریشن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ تیسرا مبارک اسم المصور ہے. المصور یہ اسم قرآن میں سورہ حشر آیا نمبر 24 میں آیا ہے واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہی اللہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، وجود بخشنے والا اور صورت گیری کرنے والا. تمام اچھے نام اسی کے ہے، اسی کی تسبیح کرتی ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بہت زبردست کمال حکمت والا ہے. المصور کا روٹ ورڈ صور ہے جس کے معنی ہے شکل دینے والا، تشکیل کرنے والا، صورت بنانے والا، اپنی تخلیق کی ہوئی کریشن کے نقش و نگار کو درست کرنے والا یعنی فنیشنگ ٹچز دینے والا، جسے ہم فیشنر بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ الخالق البارئ المصور. یہ تین اسم کمپلیمنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بھی ہے. ان کا تعلق تخلیق کے 3 مراحل سے ہے. انہیں سمجھنے کے لیے ایک ٹیبل کی مثال لیتے ہیں. جیسے ٹیبل بنانا ہے تو اس کے سائز اور شیپ کا ڈیزائن ذہن میں تیار کیا جاتا ہے،
اور اس ڈیزائن کے مطابق ٹیبل تیار کیا جاتا ہے. پھر اسے فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں یعنی پالش یا پینٹ سے. اللہ تعالیٰ کسی مقصد کے تحت تخلیق کی پلاننگ کرتے ہیں. وہ الخالق ہے اور اس تخلیق کو آدم سے عالم میں وجود لاتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت الباری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو بیسٹ آف شیپ اینڈ فارم دیتے ہیں. اللہ المصور ہے. اس ٹیبل کا ایگزامپل دینے کا یہ مقصد تھا کہ ہم یہ جان سکے کہ ڈیزائنر، کریٹر، الخالق اللہ ہی ہے. پھر اسے شیپ اور فارم دینے والا بھی اللہ ہی ہے الباری، اور اس کو فائنل فنیشنگ ٹچز دینے والا بھی اللہ ہی ہے المصور. جیسے سورہ اعراف آیا نمبر 11 میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تخلیق کیا، پھر تصویر کشی کی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پھر سورہ غافر آیا نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق پہنچایا. بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہیں شیپ اور فارم دیا، تمہاری بہترین صورتیں بنائی اور تمہیں رزق عطا کیا. پھر سورہ انفطار آیا نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہیں نوک اور پلک سوارے، تمہارے نوک اور پلک سوارے یعنی فنیشنگ ٹچز دیے، تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا یعنی توازن اور بیلنس پیدا کیا. جو انوائرمنٹ کا ایکو سسٹم ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ سے ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیبیٹیٹ بن جاتا ہے. ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے، ہمارے ڈائٹری ہیبٹس بھی اس کے ہی مطابق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈائٹری ہیبٹس بھی اس طرح سے بنائے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں اڈیپٹ ہو جائے، جسے ہم اڈیپٹیشن بھی کہتے ہیں. ایک مثال لے کہ اگر سرد جگہ پہ جو کافی سرد والی جگہ ہے، ٹھنڈی علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں جہاں پولار بیئر پائے جاتے ہیں، یہ پولار بیئر کے بدن پہ اتنے بال ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کے باڈی کے اندر اتنے فیٹس کے لیئرز ہوتے ہیں اور پھر اس کے انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں تاکہ جب وہ ٹھنڈی کے موسم میں گھومتا پھرتا ہے تو اسے اس کے انٹرنل آرگنز کو ٹھنڈی نہ لگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا میکانزم، اس کی فارم، اس کی شیپ اس طرح بنائی کہ وہ اپنے سردی کے علاقے میں بھی رہ سکے اور اسے اتنی سرد نہ لگے تاکہ اس کے بال اور اس کی جو فیٹس ہے وہ اس کے انٹرنل آرگنز کو پروٹیکٹ کر سکے. سملرلی جیسے ہم نے دیکھا کہ آگے اونٹ کی تخلیق اللہ نے کس جگہ پر کی اور اس کا فارم اور شیپ کس طریقے سے دیا ہے کہ اونٹ اپنے آپ کو ریگستان کے گرم علاقے میں کس طرح سے اڈاپٹ کر لیتا ہے اور کس طرح سے وہ کھانے پینے کا اس کا انتظام وہیں پر ہوتا ہے اور اس کے
فیٹس میں کس طرح سے پیڈز ہوتے ہیں تاکہ اسے ریتی کی گرم ہیٹ نہ لگے. اور پھر ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ٹرٹل کا، کچھوے کا. جو کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے سلو بنایا ہے، لیکن اس کا جو شیل ہوتا ہے، باہر کا شیل ہوتا ہے، وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی باڈی اتنی ہی ملائم ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ سلو ہے، اپنے بل تک، اپنے گھر تک نہیں بھاگ سکتا دشمنوں سے بچ کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باڈی کو اس طرح سے میکینزم دیا ہے کہ جب اسے دشمن نظر آتا ہے، وہ اپنے باڈی کو اپنے شیل میں گھسا دیتا ہے اور سراؤنڈنگ سے کیموفلاج کر لیتا ہے، اور دشمن کو وہ نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سے شیپ اور فارم دیا ہے، اس طرح سے اس کی اڈیپٹ اسے کیا ہے تاکہ وہ اپنے سراؤنڈنگ میں جی سکے اور رہ سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ایک تخلیق ہے اس طرح سے کہ ہم اسے سوچ کر یہی کہہ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ. پھر سورہ انفطار آیا نمبر 8 میں آتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تمہیں ترکیب دیا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شکل اور صورت مختلف اعضاء اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق بناتے ہیں، اور ان پر کسی انسان کو اختیار نہیں. انسان کے اعضاء کی بناوٹ، سائز، شیپ اور کلر اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ان چیزوں پر کمنٹ کرنا نہیں چاہیے، کسی میں نقص نکالنا نہیں چاہیے لوگوں کو. اس بنیاد پر حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. جیسے ہم عورتوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بھی کمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا کالا ہے، یہ کیسا ہے، یہ دکھنے میں اس طرح سے ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے، اور یہ اور وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، کسی پر کمنٹ نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں دیے ہوئے اس خطبے کو یاد رکھنا چاہیے، جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. کسی عربی کو عجمی یعنی نان عرب پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور بہتری ہے. برتری اور فضیلت صرف پرہیزگاری اور تقوی کے بنیاد پر ہے. جیسے ہم ہمیشہ اپنے خاندان پر غرور کرتے ہیں کہ میرا یہ فلاں فلاں خاندان ہے اور میں اس خاندان سے ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں اور میں ایسی ہوں اور میں ویسی ہوں، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم اس پر زیادہ غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ بہتر ہے جو پرہیزگار ہے اور تقوی رکھتا ہو. جیسے صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، حدیث نمبر ہے 2564، جس میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ نیتوں یعنی دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. المصور اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور ہمیں تصویر کشی سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی تصویر بنانے سے منع کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5950 میں آتا ہے
عن Abdullah ibn Masud radiyallahu anhu قال سمعت نبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا عند الله یوم القیامت المصورون کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ اس سلسلے میں حدیث سنن نسائی کی بھی ہے جو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صور صورة عذب حتى ينفق فيها الروح وليس بنافخ فيها۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تصویر بناتا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا جب تک وہ ان تصویروں میں روح نہ پھونکے اور وہ ایسا نہ کر پائیں گا۔ تصویر بنانا بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہماری تصویریں بنا سکتے ہیں وہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوم القیامہ کے دن ہم سے کہے گا کہ اس میں تم روح ڈال کے بتاؤ، اور وہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اصل کریٹر الخالق وہی ہے جس نے ہم میں روح ڈالی ہے، تو ہم اس امپاسبل کام کو نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں سے بچیں۔ اور کیوں ہمیں تصویروں سے منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ تصویر بنانا ہی بت پرستی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ جیسے اول دور میں شرک کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب دو نیک لوگ فوت ہوئے، ان کی تصویر بنائی گئی تاکہ ان کے ذریعے اللہ کی یاد آتی رہے، لیکن پھر کچھ عرصے گزر گئے، کچھ سینچریز گزرے، اور یہ مقصد جو تھا کہ اللہ کی یاد کرے، لوگ اسے بھول گئے اور بت پرست ہو گئے۔ پھر پہلا بت جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا وہ مکہ کے ایک بزنس مین عمرو ابن لؤی نے لایا تھا۔ بزنس کے سلسلے میں اپنے کارواں کے ساتھ سیریا یعنی شام کی تجارت کیا کرتا، اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ شام کے لوگ اکٹھا ہو کر بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ عمرو ابن لؤی نے سوچا کہ میں بھی واپسی کے وقت ایک بت خرید کر مکہ لے جاؤں گا۔ یہ بت ہبل کے نام سے مشہور تھا۔ یہ دیکھ کر سارے دوسرے قبیلوں نے بھی بت خریدے اور کعبے میں رکھ دیے۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں 360 بت رکھ دیے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا۔ اس طرح جاندار کی تصویروں کو گھر میں لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہو، اور اس میں بھی نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو، اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر پل اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے محبت کے ساتھ، مخلوق کے آگے نہ جھکے، اللہ کے ناموں کے ذریعے اور صفات کے ذریعے اللہ سے امید کرے اور دعا مانگتے رہے۔ آئیے ہم اپنا بیان دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے طلب کرتے ہیں آپ کی محبت، یا ودود
ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما، ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا رحمان، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تجھ سے قریب لے آئے۔ یا غفور، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حزن اور غم کو دور فرما اور تیری رحمتیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں تمام بلاؤں، وبا اور بیماریوں سے۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، ہمیں حلال روزی اور رزق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔